احتساب اپنا خود کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو جب تک آپ نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی توفیق نہیں دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا یہدی الیہ من اناب، ہدایت اس کو ملے گی جو رجوع کرے گا۔ آپ نہیں چاہیں گے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں صرف فکر دنیا ہے؟ دیکھیں بات تو یہی ہے، اصل میں بات یہی ہے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں اور ذرا سوچ سمجھ سے کام لیں۔ اس دنیا میں ہم نے رہنا نہیں ہے، عارضی قیام ہے ہمارا، چلے جانا ہے۔ جوان ٹھیک ہے، وہ موت نہ آئی جوانی میں، بوڑھا ہو گیا، لیکن بڑھاپے میں بھی جتنا آپ جس فکر میں زندگی گزارتے رہتے ہیں آپ کا وہ سبق پکا ہوتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے، اس کی دو فکریں جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک مال کی فکر اور ایک عمر کی۔ موت نہیں چاہتے ہم، تو فکر کیا ہے؟ تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان، امت مسلمان صرف فکر دنیا ہے، ختم بات۔ دیکھیں اس کی علامت ہے، قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا۔ علامت کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو کہ قرآن اور نبی کی ذات کو ہم نے قبول نہیں کیا ہے۔ رسمی ہے، نعرے ہیں بس، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، نعرے ہیں بس، باقی تو باتیں ہیں، اور کام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو بھی ہے، جذباتی نعرے ہیں بس۔ ہم نہ مسلمان ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، ہماری ترجیح جو ہے دنیا کی زندگی ہے، ختم بات۔ تو بہرحال یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بڑی وضاحت سے، جگہ بہ جگہ، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا۔ غور سے سنیں آیت، جس نے بھی طلب کی دنیا، من کانا جو چاہتا ہے، یرید الحیات الدنیا جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت، نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی جو دنیا ہے ان کو یعنی ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے۔ مطلب جو عمل آپ جس لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ جو قسمت ہے تو وہ آپ کو ملے گی پوری، یعنی اللہ ظلم نہیں کرے گا آپ پہ، جو آپ کی قسمت اس نے لکھ دی ہے ازل میں تو وہ آپ کو ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حبط ما صنعوا، جو نیک اعمال کیے ہیں وہ باطل ہو جائیں گے۔ 50 سال کی نمازیں اور 60 سال کے روزے اور بس حج اور عمرے اور زکاتیں، حبط، کیوں؟ نیت خراب تھی۔ تو دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، ہم سب کو اس کا جائزہ لینا چاہیے، جس سے میں تو آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، اور آپ کو خود اپنا حساب لینا چاہیے، احتساب اپنا خود کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو جب تک آپ نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی توفیق نہیں دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا یہدی الیہ من اناب، ہدایت اس کو ملے گی جو رجوع کرے گا۔ آپ نہیں چاہیں گے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محتاج تو ہم ہیں۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم،
اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، اگر تم اس کو نہ پکارو، تم نے جھٹلا دیا، اس کا انجام تم نے بھگتنا ہوگا۔ بہرحال دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ میں اس پر زور دے رہا ہوں۔ ہماری زندگی باطل ہے، بے مقصد ہے، مقاصد ہیں، اس سے انکار، بے مقصد انسان زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن ہمارا مقصد باطل ہے اور وہ دنیا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے، اپنی ذہن میں آپ دیکھیں کیا گھوم رہا ہے، کیا سوچ ہے، دل میں کیا ہے۔ اگر دنیا ہے تو آپ کا بیڑا غرق ہے۔ اپنے آپ کو تسلیاں دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زہر کو آپ شہد سے سمجھ کے پی رہے ہیں تو یہ تو آپ کا قصور ہے کہ زہر کو آپ نے شہد مان کے آپ پی رہے ہیں۔ دنیا تو زہر قاتل ہے، دنیا کی محبت، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اور چاہیے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ ہمارے بارے میں، آج کے مسلمان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ مال کو تو تم ٹوٹ کر چاہتے ہو۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ مال کی محبت میں تم بس غافل ہو گئے ہو، تکاثر، اور چاہیے اور چاہیے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو، تو تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال دیکھیں دو ہی فکریں ہیں، آپ خود اپنا احتساب کریں، آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے، فکر دنیا یا فکر آخرت؟ اللہ کو منزل بنا لیا آپ نے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے کاموں سے نہیں روکتا۔ دنیا کی تو زندگی ہے، رہبانیت کفر ہے، دنیا کو ترک دنیا کفر ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم نیت صاف کر لو، نیت صحیح کر لو، اور میرے احکامات کو، میری رضا کو ترجیح دو۔ کام دیکھیں نیت ہوتی ہے، نیت خراب ہو گئی، نیک کام ہے تو نیکی برباد ہو گئی، اور نیت ٹھیک ہے اور کام بھی ٹھیک ہے تو نیکی پھر ضائع نہیں ہوگی۔ سورہ ماؤن میں نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی وعید سنائی ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو نماز کا مقصد ہی نہیں جانتے، نماز کے آداب ہی نہیں جانتے، اور کر کیا رہے ہیں ریاکاری، الذین ہم یراؤون۔ تو یہ دیکھیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اور یہ جو آج کا میرا موضوع ہے یہ بڑا اہم ہے۔ آپ خود اپنا احتساب کریں اور خود سوچیں، اپنے لیے اچھے راستے کا انتخاب کریں۔ دیکھیں ایک منزل دنیا میں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، 2-3 راستے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی کون سی سڑک سیدھی ہے، کون سی سڑک صحیح ہے، اور 2-3 راستے ہیں لیکن کچھ کھڈے، تو آپ کھڈوں والی جگہ میں کیوں جاتے ہیں، کھڈوں والے راستے؟ آپ تو سیدھی سڑک آپ کے سامنے موجود ہے۔ دنیا کا سفر، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو بھجواتا ہے اور اس کو اپنا راستہ بتاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، مجھے منزل بناؤ۔ پہلے نیت، بات ہے نیت کی، سیدھا راستہ بعد میں، پہلے تو نیت تو بناؤ۔ بنا سوچے سمجھے آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، یہ وہ بس ساری بس ایسے ہی وہ چکر ہے۔ تو نیت پہلے، ارادہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے ارادہ کرو۔ ومن اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا،
وسعى لها، پھر اس کے بعد اس کے مناسب کوشش بھی کی. تو ان کی کوششوں کو میں یعنی قدردانی کروں گا، ان کی کوشش ضائع نہیں ہوگی. تو پہلے تو نیت بنائیں، منزل کا تعین کریں، اور پھر اس کے بعد اس کے تقاضے پورے کریں. ایک رہنما کو مقامی طور پہ ایک رہنما کو ڈھونڈیں، اس کو اپنا رہنما بنائیں. اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے. صرف کتاب کے مطالعے سے یا قرآن کے ترجمے سے یا احادیث پڑھنے سے آپ ہدایت کو نہیں پا سکتے. ایک سچے شخص کو تلاش کریں، اس کی صحبت اختیار کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں. اگرچہ یہ موضوع بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن یہ ہے حق کہ ہمیں ایک رہنما کی ضرورت ہے. قرآن رہنمائی کرتا ہے اور اللہ کے رسول رہنمائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو سچے شخص ہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی معیت اختیار کرو. کونوا مع الصادقین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.